ان شخصیتوں کو پہچانے عزیزان محترم. آج حق اور باطل واضح ہو گیا ہے. آج سید علی خامنائی کی شخصیت سب کے اوپر واضح ہے. کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, کوئی گروہ بندی نہیں ہے, ایک سسٹم ہے. مراجع تقلید سب کے الگ الگ, مگر ایک شخص جس نے اسلام کے پرچم کو اٹھایا ہوا ہے. ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تو لیڈر یا رہبر ہے, چاہے آپ بوری ہوں, چاہے اسماعیلی ہوں, چاہے دوسرے ہوں, ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی ہے. خوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا مکتب نظام اور امام کی بات کرے ان کا کوئی لیڈر کوئی نہ ہو؟ یہ ضروری ہے کہ ہم بلا تفریق, چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو, اگر تو کوئی اور ایسا ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب پر چلتا ہو, جو 12 امام کو مانتا ہو, جس سے دشمن گھبراتا ہو. اصل تو یہی ہے کہ آپ حق کو پہچانیں گے کیسے؟ حق کو آپ پہچانتے ہیں باطل کے ساتھ, کہ باطل کس کے مقابلے میں ہے. یا تو باطل کو نہیں سمجھے, ہم دشمن کو نہیں سمجھے, وہ کھلے عام کہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ تمام مراجع کرام نے فتاوے دے دیے ہیں کہ جو آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ کی شخصیت پر یا کچھ پر خرچ کرے, جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے. حزب فقط حزب الہی, رہبر فقط خامن. حزب فقط حزب الہی, رہبر کے فرمان پر, سید کے اعلان پر. سب اپنے ہاتھ میں تصویر بلند کریں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. عزیزان محترم, خوب یہ آج آپ اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر حق اور باطل واضح ہو گیا. آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, مبہم ہے انسان کدھر جائے, کس کو دیکھے. اگر آج بھی حق اور باطل واضح نہیں ہو رہا تو پھر ہم خود پیچھے رہ جائیں گے. کارواں امام حسین کا نہیں رکے گا, وہ جا رہا ہے اور وہ جاتا رہے گا. حق کو پہچاننا آسان نہیں ہے. کیوں اتنے سارے لوگ اصحاب رسول خدا تھے مدینہ کے اندر. جناب عمار بزرگ ہیں, بابصیرت ہیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی خدمت میں آئے, ان کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ, میں آپ کے بعد فتنے دیکھ رہا ہوں, سازشیں, فتنہ, میں کہاں جاؤں, کس طرف حق کو پاؤں گا. تو جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو مولا متقیان چلتے ہوئے نظر آئے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمار, پوری دنیا کے لوگ ایک وادی میں ہوں اور علی ایک وادی میں ہو تو حق علی کی طرف ہے. اب یہ کیوں ہے؟ فارمولہ یہی ہے. فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ دے دیا رسول خدا نے. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. آج آپ دیکھ رہے امام علی کدھر؟ کون امام علی کو مانتا ہے؟ دنیا کے سارے لیڈر, دنیا کے سارے رہبر, دنیا کے سارے حکمراں کس کی اطاعت کرتے ہیں. اور اطاعت ایسی نہیں لفظوں والی نہیں, ہاں اطاعت جو کردار سے نظر آئے, کردار سے نظر آئے, ہیبت نظر آئے, وہ جلالت نظر آئے. وہ کہاں ہے؟ واضح. اور دشمن نے پوری سازش یہی کرتا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو توڑے ٹکڑے کرے. عزیزان محترم, ہمیں مشترکات یعنی کامن چیزوں پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں, ظلم کے مقابلے میں اکٹھا ہونا پڑے گا. وہ مشترکات ہے. ظلم ہے. فلسطین, غزہ, اس ٹائم سچویشن آپ کے سامنے ہے پوری دنیا پر. مشترکات اللہ, رسول, قرآن اور ولایت کو ہر کوئی جتنا بھی اپنے درجے کے حساب سے مانتا ہے مانے. آپ بعض اوقات زبردستی تو کسی کو نہیں کروا سکتے, لیکن بہرحال ہر کوئی مانتا تو ہے جتنے درجے پہ مانتا ہے. سب سے چیز جو کامن ہے, جو ہماری گفتگو کا محور بھی ہے, وہ کون ہے؟ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. صلی اللہ علیہ.
صلی علی محمد. خوب امام امام ہر مکتب میں لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے آپ کو 2-3 دن بحث کی کہ انسان اضطراب، مضطرب، دعا کی اجابت اور بہرحال پھر امام کی خصوصیات. بہرحال آپ کی خدمت میں احادیث روایات لے کر آیا کہ ہم امام کو پہچانیں. امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس مکتب میں امام جو ہے وہ کس طرف دعوت دے رہا ہے. جتنے بھی مکاتب ہیں، جتنے بھی سارے مکتب ہیں، سب ایک منجی کا انتظار کر رہے ہیں، نجات دینے والے کا انتظار. ہر مکتب، جتنے زندہ مکتب ہیں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ زرتشت ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، مسلمان تو ویسے ہی انتظار کر رہے ہیں. اب وہ شخص ہے ایک ہی لیکن وہاں پر نام مختلف ہے، اس کی خصوصیات ایک ہی ہیں. اب ہمارے جو خود اپنے درمیان کے اندر ہے، وہ جو ہماری جو نقطۂ نگاہ ہے وہ تھوڑا سا سب سے مختلف ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ ہماری میں جو ہے وہ امام صرف ظاہری نجات کے لیے نہیں ہے کہ آپ ظاہری مشکل کے اندر ہیں، کوئی شخص آئے آپ کو نجات دے، ایسا نہیں ہے. ہمارا امام سیر تکامل کی طرف ہے، یعنی خداوند متعال تک لے کے جانے کا کام امام کا کام ہے. اور نہ صرف ظاہری دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جو سفر طے کروائے گا وہ آپ کا امام کروائے گا. تو فرق ہے یہاں پر. خوب یہ ایک فرق ہے، یہ واضح فرق ہے. یہ خود امام کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے لیے بہرحال وقت ابھی نہیں ہے اتنا بہت زیادہ، لیکن خود جو امام کا کانسیپٹ ہے یہ سب کے ہاں اتنا کلیئر نہیں ہے جتنا ہمارے مکتب کے اندر ہے. اسی لیے اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے، معصوم خطا سے عصمت کے درجے پر ہے. عصمت اختیاری ہے، زبردستی کی نہیں ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں آئے کہ جی جب اللہ ہی نے ایسا کر دیا کہ امام تو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان کمال پر اتنا پہنچا ہے کہ اللہ نے عصمت کو عطا کیا ہے، اور امام ہر موجودات کی ضرورت سے آگاہ ہے. یعنی ہر موجودات، صرف انسان نہیں، ہر موجودات کی ضرورت کو پہچانتا ہے. کیسے پہچانتا ہے؟ قرآن، سورہ نمل، چونٹی، حضرت سلیمان کا لشکر. کیا کہا چونٹی نے؟ اندر جاؤ کہیں لشکر رون نہ دے. جناب سلمان نے سنا اور مسکرا دیا. یعنی اللہ کا نمائندہ ہر موجودات کی ضروریات سے، آواز سے آگاہ ہے. ائمہ علیہ السلام بھی ایسے ہیں، کوئی علم لدنی. پہلی چیز، ہمارا امام صرف دنیا کی نجات کے لیے نہیں ہے. دوسری چیز، امام جو ہے وہ باقی مکاتب کے اندر آئے گا، نجات دے گا، چلے جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری زندگی کے باقی سسٹم کو بھی تنظیم کرتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، ہر سال ملائکہ امام کے اوپر نازل ہوتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟ پورے سال کا نظام لے کر آتے ہیں. یعنی یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پاس پورے سال میں جو ہونے والا ہے وہ امام کے آگے حاضر ہوتا ہے. رزق کس کا کتنا ملے گا، کون کتنا زندہ رہے گا، کون پیدا ہوگا، کون دنیا جائے گا، یہ سارا جو سسٹم ہے یہ امام کے پاس پیش ہوتا ہے. فرق. تیسرا، دوسرے لوگوں کے ہاں، خاص طور پہ اہل سنت ہمارے برادران کے ہاں، کہ امام جو ہیں وہ پیدا ہوں گے اور دنیا کو عدالت سے بھریں گے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے، حی ہے، غیبت کے پردے کے